شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، تو کم از کم 100 مرتبہ یہ ذکر، یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے یہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاز سے بھی بہتر ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمتیں انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں اور ان پر سکینہ یعنی سکون و اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ نے دن میں کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ذکر ہے۔ اس کلمے کا 100 بار ذکر کرنا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ بھی اس کلمے کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔